امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مسئلہ کشمیر حل کرانے کے خواہش مند، پیغام میں کہا پاکستان اور بھارت کے ساتھ مل کر کام کریں گے اور دیکھیں گے اس درینہ مسئلے کا کیا حل نکل سکتا ہے۔ جنگ بندی کرنے پر ٹرمپ نے دونوں ممالک کی تعریف کی، بولے پاک بھارت لڑائی سے لاکھوں اموات ہو سکتی ہیں، فخر ہے امریکہ نے اسے روکنے میں کردار ادا کیا۔ ٹرمپ کا پاکستان اور بھارت کے ساتھ تجارت بڑھانے کے عزم کا بھی اظہار۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کہتی ہیں کہ جنگ بندی صدر ٹرمپ کی مسیرت کا نتیجہ ہے، دونوں ممالک بات چیت مؤثر طریقے سے آگے بڑھائیں گے۔ پاکستان کا مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے امریکی صدر کی حمایت کا خیر مقدم، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا پائیدار حل نکالنے کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ کشمیریوں کو خود ارادیت کا ناقابل تنسیق حق ملنا چاہیے۔ پاک بھارت جنگ بندی میں تعمیری کردار ادا کرنے پر امریکی صدر کی تعریف۔ بھارت کو ایسا جواب ملا کہ مودی گھٹنوں پر آ گیا اور صدر ٹرمپ سے درخواست کی ہمیں بچا لو۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا کہنا ہے پاک فضائیہ کے شاہینوں نے پھر ثابت کر دیا کہ وہ فضاؤں کے بے تاج بادشاہ ہیں، خطے میں کسی کو بدمعاش نہیں بننے دیں گے۔ بھارت کے عوام مودی سے ہزیمت کا جواب مانگ رہے ہیں۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا مسلح افواج کے منہ توڑ جواب نے مودی سرکار کے ہوش ٹھکانے لگا دیے۔ پاکستان کا جواب بھارت کئی دہائیوں تک یاد رکھے گا۔ بھارتی طیاروں کی تباہی کے شواہد منظر عام پر آ گئے۔ تباہ بھارتی طیاروں میں 3 جدید رافیل طیارے، ایک میگ 29 اور ایک SU-30 شامل۔ بھارت نے روایتی ہٹ دھرمی اور جھوٹ کا سہارا لیا، طیارے گرنے کی خبر سے انکار کیا۔ DGISPR نے عالمی میڈیا کے سامنے بھارتی جھوٹ کا پردہ چاک کیا تھا۔ ثبوتوں میں بھارتی طیاروں کے نمبرز اور تباہ ہونے کی لوکیشنز بھی دکھائی گئیں۔ DGISPR کے مطابق طیارے گرنے کی پہلی خبر انڈیا ٹوڈے نے جموں کشمیر کے علاقے پامپور سے دی۔ انڈیا ٹوڈے نے مقبوضہ جموں کشمیر کے 3 علاقوں میں طیارے گرنے کی تصدیق کی۔ بھارت کے خلاف عظیم فتح، آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر جامع تشکر، شہر شہر ریلیاں۔ کراچی سے کشمیر، گوادر سے گلگت تک قوم کا اظہار مسرت، مٹھائیاں تقسیم، اجتماعی دعا اور نوافل کا اہتمام کیا گیا۔ ریلیوں میں پاکستان اور پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعرے۔ لاہور، گجرانوالہ، ننکانہ صاحب، سیالکوٹ، اٹک میں عوام کا جذبہ قابل دید۔ افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ پشاور، بنیر، جمرود، عمرکوٹ، بدین، ٹھٹھہ، قمر شہادات کوٹ میں بھی یوم تشکر منایا جا رہا ہے۔ سرگودا میں جماعت اسلامی کی ریلی، دفاعی اداروں کو سلام پیش۔ شرکاء نے کہا کہ بھارت نے حملوں میں خواتین اور بچوں کو شہید کیا۔ پاک افواج نے اسے ایسا سبق سکھایا کہ دشمن آئندہ کبھی ایسی جارحیت کا سوچے گا بھی نہیں۔ یوم تشکر کا مقصد سجدہ شکر بجا لانے اور افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ شہداء اور غازیوں کے لیے خصوصی دعا کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم کے نام پیغام، کہا پاکستان نے ہر محاذ پر برتری حاصل کی، اس کام میں پر اللہ کے شکر گزار ہیں۔ پاک فضائیہ نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا۔ پاک فوج نے چند گھنٹوں میں بھارتی عسکری اڈوں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ آرمی چیف کی قیادت میں یہ عظیم معرکہ سر ہوا، رافیل بھی بھارت کو شکست سے نہ بچا سکے۔ جنگ بندی کے لیے مخلصانہ کردار ادا کرنے پر امریکی صدر ٹرمپ کا شکریہ۔ شہباز شریف کا چین، سعودیہ، امارات، ترکی اور قطر سے بھی اظہار تشکر۔ مزید کہا کہ امید ہے اب بھارت کی جانب سے مذاکرات کا راستہ اپنایا جائے گا۔ چین کا پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان، وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے چینی وزیر خارجہ کا رابطہ۔ کہا پاکستان اور بھارت بات چیت سے مسائل کا حل نکالیں اور کشیدگی میں اضافہ نہ کریں۔ چین پہلگام حملے سمیت ہر قسم کی دہشت گردی کی مخالفت کرتا ہے۔ بھارت اور پاکستان ہمسایہ ممالک ہیں، انہیں امن و استحکام کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ وانگ جی کا بھارتی وزیر سلامتی اجیت ڈوول کو بھی فون، دیر پا جنگ بندی کے لیے مشاورت اور سفارتی حل پر زور دیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور UAE کے ہم منصب کی بھی ٹیلی فونک گفتگو۔ شیخ عبداللہ بن زائد نے پاک بھارت جنگ بندی کا خیر مقدم کیا۔ جرمنی اور مصری قیادت نے بھی جنگ بندی کا خیر مقدم کیا۔ برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل کہتے ہیں کہ اصل امن تب آئے گا جب کشمیریوں کو ان کا حق ملے گا۔ بھارت کو پہلگام واقعے کے ثبوت دینا ہوں گے۔
ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ خود جج بنیں اور فیصلہ کر کے بمباری شروع کر دیں۔ آپریشن بنیان مرصوص سے بھارت لرز اٹھا، پاکستان کے جواب کی گونج بھارت کی راجدھانی تک سنی گئی۔ بھارت کا فضائی دفاعی نظام ریت کی دیوار ثابت ہوا، ایئر بیسز، میزائل سٹوریج سائٹس اور سپلائی ڈپو راکھ میں تبدیل۔ پاک فوج نے بھارت کے 10 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا۔ بھارت کا فضائی دفاعی نظام S-400 زمین بوس JF-17 تھنڈر کے ہائپرسونک میزائل سے S-400 کو تباہ کیا گیا۔ S-400 تباہ کرنے والے JF-17 تھنڈر کی ویڈیو بھی جاری۔ بیاس اور نگروٹا میں برہموس میزائلوں کے ڈپو کو اڑا کر رکھ دیا گیا۔ سری نگر، آدم پور، بٹھنڈا اور نالی ایئر فیلڈز مکمل طور پر تباہ۔ اخنور، سرسا ایئر بیس اور سورت گڑھ ایئر فیلڈ بھی تباہ۔ پٹھان کوٹ میں بھارتی فضائیہ کے اڈے کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ بھارتی بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کے جی ٹاپ کو بھی تباہ کر دیا۔ فتح 1 میزائل کی لانچ بھارتی حملوں میں شہید پاکستانی بچوں کے نام کی گئی۔ فتح 1 میزائل پر آویزاں بینر پر شہید 7 بچوں کے نام درج تھے۔ نعرہ تکبیر بلند کرتے جوانوں کی فتح 1 میزائل داغنے کی ویڈیو وائرل۔ نواز شریف کی وزیر اعظم، آرمی چیف اور افواج پاکستان کو شاباش، کہا اللہ کا شکر ہے اس نے پاکستان کو سربلند کیا۔ پاکستان امن پسند ملک ہے مگر اپنا دفاع کرنا بھی جانتا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہم نے بھارت کو گھس کر مارا ہے، بھارت کو کئی بار کہا تھا ہمیں مت آزمائیں۔ اترے چہرے بیٹھی آوازیں بتا رہی ہیں ان کا کتنا نقصان ہوا۔ بلاول بھٹو بولے پاکستان کے دفاع کی گونج پوری دنیا نے سنی۔ بھارت کا مذاکرات کی میز پر آنا پاکستان کی بڑی کامیابی ہے۔ مریم نواز، مراد علی شاہ، علی امین گنڈاپور کا بھی پاک افواج کو خراج تحسین۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے مٹھائی تقسیم کی۔ پاک بھارت جنگ میں کشیدگی بڑھنے اور صورتحال خطرناک ہونے پر امریکہ نے مداخلت بڑھائی۔ نائب امریکی صدر نے نریندر مودی کو فون کیا اور آگاہ کیا کہ ہفتے کے اختتام پر شدت بڑھ سکتی ہے۔ مودی کو نائب صدر کا فون معاملے میں اہم موڑ تھا۔ امریکی صحافی الینا ٹوینر نے جنگ بندی کے لیے امریکی کوششوں کی تفصیل بتا دی۔ امریکی صحافی نک رابرٹسن کا کہنا ہے کہ پاکستانی میزائلوں کی برسات کے بعد بھارت مذاکرات اور سیز فائر پر مجبور ہوا۔ پوری دنیا بھارت کو سیز فائر کا کہہ رہی تھی لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ میزائلوں کی بارش نے بھارت کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ برطانوی صحافی اینڈرسن ایتھرجان نے کہا کہ پاکستان کی فضائی طاقت بھارت سے زیادہ ہے، یہ بات بھارت کو ماننی پڑے گی۔ اربوں ڈالر کے اسلحے کے باوجود بھارت کو منہ کی کھانا پڑی اور پاکستان کو بڑا نقصان پہنچانے کا منصوبہ ناکام ہوا۔ کشمیر کی بیٹی ہونے کے ناطے افواج پاکستان کو تہہ دل سے مبارکباد۔ واشنگٹن میں حریت رہنما غزالہ حبیب کا بیان۔ بولی بھارت نے رات کی تاریکی میں شب خون مارا۔ پاک افواج نے اپنے جواب میں پیشہ ورانہ مہارت سے دشمن کو خاک چٹائی اور جنگی جنون ہمیشہ کے لیے سبق آموز بنا دیا۔ لوٹ آئے تو غازی ورنہ شہید، دشمن کی سرزمین پر وار سے پہلے عزم شہادت۔ پاکستانی پائلٹس نے اپنے ہاتھ سے وصیت پر دستخط کیے۔ الحمدللہ تمام شاہین بھارت پر حملہ کر کے واپس لوٹے۔ پاکستان کی فضائی حدود ہر قسم کی پروازوں کے لیے مکمل بحال۔ PIA اور نجی ایئر لائنز کے طیاروں کی آمد و رفت جاری۔ حج فلائٹ آپریشن بھی شروع ہو گیا۔ ترجمان وزارت مذہبی امور کے مطابق اسلام آباد اور لاہور سے 4 حج پروازیں روانہ ہو چکیں۔ مزید پروازیں بھی جلد اڑان بھریں گی۔ پاک بھارت کشیدگی کے باعث رہ جانے والی عازمین کو خصوصی پروازوں کے ذریعے روانہ کیا جا رہا ہے۔ دہشت گرد اسرائیل کی غزہ میں خون ریزی جاری۔ تازہ فضائی حملوں میں 30 فلسطینی شہید، 26 زخمی ہو گئے۔ امدادیں تقسیم کرنے والے کیمپ پر بمباری سے کئی جانیں چلی گئیں۔ 2 روز میں بدترین بمباری سے 150 فلسطینی جام شہادت نوش کر چکے۔ غزہ میں اسرائیل کی ناکہ بندی سے خوراک کا بحران ابتر، کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئیں۔